ونسلم على رسول الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم العبد انه اواب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں سعادت سمجھتا ہوں اس حاضری کو، مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حافظ علامہ عاقب صاحب اور جتنے باقی دوست ہیں، اللہ پاک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمائے کہ ہمارے بھائی محترم حافظ عاقب صاحب کو اللہ پاک صحت کاملہ سے نوازے، اور جتنے دوست تشریف لائے ہیں اللہ پاک ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا فیض عطا فرمائے۔ میں نے سورہ سعاد کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو آیت نمبر 30 ہے، اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے یہ آیت مقدسہ بالکل اس مضمون کو بیان کرتی ہے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رجوع الی اللہ کی ضرورت۔ کون سا موضوع ہے جی؟ رجوع الی اللہ کی ضرورت۔ اگر میں آپ کو مزید آسان کر کے بتاؤں تو ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم ہیں توبہ والے۔ کیا ہیں؟ توبہ والے۔ اور توبہ سے بھی ایک اوپر درجہ ہے، توبہ سے بھی درجہ ہے، اس کو نیابت کہتے ہیں، انابت بھی کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک اوپر درجہ ہے جس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ سن لیں۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا نعم العبد، وہ کتنا اچھا بندہ تھا، وہ کتنا اچھا بندہ تھا۔ آگے فرمایا انہو اواب، وہ رجوع بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہ نبیوں کی صفت ہے۔ رجوع کیا ہے؟ نبیوں کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تقریباً 89 مرتبہ توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح توبہ کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو انابت کرتے ہیں، اور ان کا بھی ذکر کیا ہے جو رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے گناہگار بندے کا اپنے رب سے توبہ کرنا، وہ بھی ایک رجوع ہی ہے۔ کیا ہے؟ لیکن وہ کیا ہے؟ گناہگار بندے کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا،
کوئی بھی غلطی ہو گئی، اب کیا ہو گیا، جب گناہ ہو گیا تو بندہ نادم ہو گیا۔ ندامت توبہ کی شرط ہے، ندامت توبہ کی۔ تو اس بات کو الشیخ داتا گنج بخش الحجویری نے جو سمجھائی ہے، ویسے تو حضور الشیخ عبد القادر جیلانی نے اور مختلف علماء نے، محدثین نے اس پر بڑی کتابیں لکھی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک پورا باب جو تھا جلد نمبر 4 میں احیاء العلوم میں قائم کیا، لیکن جو بات میں نے حضور داتا صاحب کی پڑھی، جو تقسیم انہوں نے کی، وہ مجھے اور جگہ پر بھی نظر آئی، لیکن جو آسان طریقے سے انہوں نے سمجھائی، غالباً بڑا کوئی سادہ شخص بھی ہو تو اس کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے سب سے پہلے توبہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں منیب۔ کیا؟ منیب۔ فرمایا وہ توبہ کب کرتا ہے؟ جب اسے خوف لاحق ہوتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر آ جاتا ہے، خوف آتا ہے۔ جب خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے ندامت ہونے لگتی ہے۔ جب ندامت زبان پر آتی ہے تو وہ توبہ کے طریق پر آتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں ڈر گیا ہوں، یا اللہ میں ڈر گیا ہوں، تو مالک ہے، خالق ہے، تو نے مجھے شعور دیا، عقل دی، زندگی دی، سب کچھ دیا، میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہوں، باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں کہ کوئی شخص اللہ سے ڈر جائے اور توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ قرآن مجید کو بھی جب آپ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بھی ڈرنے کی بات کر رہی۔ آپ قرآن پاک کو جہاں سے پڑھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تجھ سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے ہیں؟ بولنا ذرا، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا تم سے پہلے جو گزرے ان پر بھی یہ فرض تھے۔ یا اللہ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی تجھے متقی بنانے آتا ہے، تقویٰ دینے آتا ہے، تم میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، ابدیت دینا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ سن لو، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جملے کہتا ہے، اور وہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ توبہ بنتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، اور کیا کمال ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم سب نیک بن جاؤ، سرکار نے تقسیم فرمائی، فرمایا ایک تقسیم یہ ہے اللہ کی مخلوق کی، وہ ہیں فرشتے۔ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ بولنا ذرا بھائی، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ نے بنایا ہی ایسے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسرے اللہ کی مخلوق، وہ بھی جنات ہیں۔ کیا؟ شیاطین ہیں، شیاطین ہیں، وہ نیک کام نہیں کرتے۔ وہ نیک کام، اگرچہ جنوں میں بھی دو قسمیں ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شیاطین ہوتے ہیں وہ نیک کام۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس عظمت سے نوازا ہے، اس وصف سے نوازا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کی تقسیم یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں۔ کیا؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا ملائکہ کی طرح کہ وہ پکیزہ ہیں، ملائکہ جو ہیں پکیزہ ہیں، نور ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت اس مخلوق کو یہ صفت دی ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس صفت کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے کہ یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ جو ہیں وہ نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، کوئی جو ہے وہ گناہ کرنے والا نہ ہو،
تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ پر وہ لوگ لے آئے جو گناہ بھی کریں اور پھر توبہ بھی کریں، گناہ بھی کریں اور پھر توبہ بھی کریں۔ تو پہلے میں نے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، یعنی 3 درجے میں نے بتا دیے آپ کے سامنے، 3 چیزوں کو رکھا ہے۔ ایک ہے توبہ، کیا ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ انابت، اور تیسرا کیا ہے؟ اواب۔ اس کو رجوع کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجوع کہتے ہیں۔ کہ بولا رات کو ہمارے ہاں بارش ہوئی، وہاں لائٹ نہیں تھی، بالکل اندھیرا تھا، صبح نماز بھی ہم نے لیٹ پڑھائی ہے، یہ بچے میرے ساتھ ہیں۔ تو میں جیسے کل میں نے کو تھوڑا سا، مجھے پتہ ہے یہاں آپ جیسے اہل علم حضرات ہیں، علامہ اشتیاق نعیمی صاحب جیسے، تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی، رات کو کچھ نوٹس بنائے اور اس کو نکال لیا، آپ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو آپ پوری کر لینا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اگر توبہ کو لیں تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اچانک میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، سرکار کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ مسلم شریف میں ہے، بخاری، دونوں جگہ پر موجود ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ اقدس پر، آپ کے چہرہ مبارک پر جو ابھی ہم نے دیکھا ہے، تاثرات دیکھے ہیں، حضور آپ مسکرائے ہیں، آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک شخص کا واقعہ بتاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جنگل بیابان رنگستان میں تھا، رنگستان میں تھا۔ فرمایا وہ چلا جا رہا تھا، اس کے پاس اونٹ تھا۔ کیا؟ اونٹ تھا۔ اس کی جو سواری تھی، اس پر اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اس کا پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، تمام چیزیں موجود تھیں۔ وہ مسافر جب جنگل میں پہنچا، ریت کے علاقے میں پہنچا تو تھک گیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ کیا کر لوں؟ بولو ذرا بھائی۔ اب وہ آرام کرنے لگا۔ سرکار فرماتے، میرے آقا فرماتے ہیں، جب وہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا تو اس کا اونٹ نہیں تھا، اس کا اونٹ نہیں تھا۔ اب وہ چاروں سو اس کو ڈھونڈنے لگا، سارا کچھ اس کا زیادہ رہا، کھانا بھی پینا بھی اس پر ہے، اور پھر گرمی بھی ہے، پانی بھی نہیں، ہر طرح سے اسے موت کا خوف آنے لگا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ہر طرف دوڑا کے ڈھونڈے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ جب وہ تھک گیا تو اسی جگہ پر واپس آ گیا۔ اب وہ موت کو یاد کرنے لگا، امید کرنے لگا کہ اب میرے بچنے کے چانس کیا ہیں؟ ختم ہو گئے۔ اب موت آئے گی، پیاسا مارا جاؤں گا، اگر پیاسا نہ مارا گیا تو پھر بھی رات ہو جائے گی، اور رات کو درندے جو ہیں وہ مار ڈالیں گے۔ یہ سارا خوف اس کو لاحق ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اس نے اپنے بازو کا تکیہ بنا لیا، اور تکیہ بنا کر اس کو اونگ آ گئی، یعنی نیند آ گئی۔ اور یاد رکھ لیں، نیند ایسا وصف ہے جو سولی پر بھی آ جاتا ہے، سولی پر بھی آ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے نیند آئی، جب اونگ آئی، آنکھ لگی نا، آنکھ کھولی تو اس کی سواری واپس پہنچ چکی تھی۔ آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، لوگوں، میرے صحابہ اکرام، بتاؤ تو صحیح، وہ جس کا زیادہ راہ گم ہو گیا تھا، جس کا سب کچھ گم ہو گیا، اونٹ گم ہو گیا، بتاؤ بتاؤ کتنی خوشی اس کو ملی ہوگی، کیا اس کے دل پر خوشی کے تاثرات جو ہیں وہ وارد ہوئے ہوں گے۔ اس پر صحابہ اکرام نے کہا، حضور اس کی خوشی کا کیا کہنا؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہگار، سیاہکار، خطا کار، گناہوں سے لت پت ہو کر اپنی زندگی کو، جب وہ گناہوں کے اندر، بالکل گناہوں کے اندر لت پت ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ندامت ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے، جس طرح وہ شخص جس کا سب کچھ گم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، وہ سارا کچھ تلاش کر رہا تھا، کہتا اب زندگی کے آثار ختم ہو رہے ہیں۔ فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، اتنی خوشی اللہ رب العزت کی قدرت کو ہوتی ہے، اس کی رحمت کو ہوتی ہے، اس کے کرم کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اس قدر جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ کب یہ بندہ میری طرف آتا ہے۔ اگر اس توبہ کا معنی بھی رجوع کر لیا جائے، رجوع تو لوٹنا ہی ہے نا، معنی تو لوٹنا ہی ہے،
تو فرمایا کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت انتظار کرتی. اس لیے کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا ہی سیاکار ہو، یہ نہ سمجھے کہ اتنے میرے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے ہو گئے. فرمایا بندے اگر تیرے گناہوں کی حد آسمان کو چھونے لگے، اگر تیرے گناہ جو ہیں وہ ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں، اگر تیرے گناہ پانی کے قطرات سے بڑھ جائیں، فرمایا اس سے بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا. اے لوگو، اے بندو، جب تم اپنے کیا کر لو، ظلم کر لو، تو پھر کیا کرو، لا تقنطوا من اللہ کی رحمت سے کیا مایوس. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سن لو، اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، اللہ چاہتا ہے تم رجوع کرو. کیا کرو؟ تمہارا رجوع اللہ ہو جائے. اور میں عرض کر دوں، اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ہمیں، آنکھیں دیں، کان دیے، ہاں جی، زبان دی، ہاتھ دیا، عقل دیا. عقل، اس عقل کا مقابلہ کمپیوٹر نہیں کر رہا. آج دنیا کے اندر روبوٹ جو ہے وہ اس کو تیار کیا جا رہا. کس نے بنایا؟ اس عقل نے. یہ عقل کس نے دی؟ آج جو آسمان پر، چاند پر دنیا پہنچ رہی ہے، کس کے ذریعے پہنچ رہی ہے؟ عقل کے ذریعے. سائنس کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ عقل آپ کو کس نے دی؟ بولو نا، بولو ذرا، کس نے؟ آنکھ دی دیکھنے کے لیے. اس جیسی آنکھ، ایک اس جیسی، یہ جتنا آپ آج کیمرے ہیں آپ کے پاس، سیمسنگ ہے، دوسرا جناب سمارٹ کیمرہ ہے، موبائل، ہاں جی، جہاں وہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے ہماری آنکھ شروع ہوتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو آنکھ کے اوپر پلک ہے، اس کو ہم اٹھاتے ہیں. قبلہ محترم، اس کو اگر یہ جواب دے جائے، اس میں فالٹ آ جائے، کمزوری کی وجہ سے ایک مرض ہے کہ آنکھ اوپر نہیں اٹھائی جا سکتی. پاکستان میں اس کا علاج ہی نہیں ہے. پاکستان میں اس کا علاج، گردہ فیل ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا گردہ فیل ہو جائے. آج اس دور کے اندر لاکھوں کی بات ہے، کوئی آپ کو ایک گردہ دے دے، بولیاں شروع ہوگی، 16 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ، اس سے آگے چلے. جو اس مصیبت میں مبتلا ہے ذرا ان سے پوچھئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو آج اس درس قرآن میں آئے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، وہ کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا کارساز ہے، کس قدر رحمت والا ہے، کس قدر بخشش والا ہے. خود اس نے آپشن دے دیے، اپنے نمبر دے دیے. مجھ سے دور رہنے والوں، اگر میری رحمت سے دور بھی ہو جاؤ، تم زمین کے بسنے والے ہو نا، اس وجہ سے تم دوری محسوس کرتے ہو، لیکن فرمایا میں تو تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں. تمہاری شاہ رگ کے. یہی بات صحابہ کرام نے پوچھی تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَاعْفُ عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. فرمایا کہ حبیب مکرم، جب میرے بندے، کیا میرے بندے آپ سے پوچھے کہ میں کہاں رہتا ہوں، کہاں رابطہ کریں، کس جگہ پر رجوع کریں، میں کہاں رہتا ہوں، تو بتا دیں میں تو قریب ہی ہوتا ہوں. میں تو، اور دعا کا معنی بھی اگر ایک کیا جائے تو یہ بالکل ہے، دعا پکارنا بھی ہوتا ہے، دعا میں بھی لوٹنا ہوتا ہے، دعا میں آواز بھی ہوتی ہے، صدا بھی ہوتی ہے. فرمایا میں تو قریب رہتا ہوں. کب؟ جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اور پکارنا بھی کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب ہم پکارتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں تو وہ 70 بار کہتا ہے، اے میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے، بول تجھے تیرا کیا مسئلہ ہے. ہم اپنے مسئلے اور کہیں لے کر جاتے ہیں. ہم اپنے مسئلے، ہم بھی پیروں کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں جی پشت پر بھی الحمدللہ تعالیٰ جس تاریخ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، الحمدللہ وہ سارا فیضان غوثیہ ہے. کیا ہے؟ فیضان غوثیہ. لیکن ہم ایرے وغیرہ نتھے خیرے کی بات نہیں کرتے. ہم تو اس کو مانتے ہیں جو سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت اور سیرت کا مرکب نظر آئے. ہم تو اس کو مانتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ تو کہتا ہے، میں نے عرض کی کہ اتنی نعمتیں دے دی، ہر چیز آپ کے لیے پیدا کی. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جانور پیدا کیے، جانور پیدا کیے تیری عطا کے واسطے، سبزیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، تیری غذا کے. اور اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کل جہاں تیرے لیے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. وہ کہتا ہے نحنو، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں،
نحن اقرب من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ جب تم کنیکٹ کرو گے، بیٹھے بیٹھے کر لو، یہاں ہی آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی کنیکٹ کرو گے نا، ادھر یہ نہیں نمبر نہیں ملانے پڑیں گے، نمبر ہیں، نمبر بھی اگر نمبر چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے، وہ ایسے ملانے پڑتے ہیں، صبح اٹھو 2 ملا دو، اگر جلدی ملانا ہے تو 7 آقا کی سنت پڑھ لو، 4 ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دوپہر کا وقت ہو جائے تو 12 ڈائل کر لو، 4 کر کے، پھر 2 کر کے نفل پڑھ لو، پھر جب عصر کا وقت ہو جائے تو پھر 8، 4 کو غیر مؤکدہ اور 4 کو فرض رکھا، پھر آگے مغرب کا وقت ہو گیا تو 7 رکعتیں دے دی، یہ بھی اللہ کے نمبر ہیں، یہ بھی اللہ کے نمبر ہے۔ جب عشاء ہو جائے تو تب 17 رکعت جو ہیں وہ دے دی ہیں، یہ بھی اللہ کے نمبر ہیں، یہ بھی۔ اور رمضان المبارک میں تو قیام بنا دیا ہے نماز تراویح کی صورت میں، فرمایا ہر وقت کنیکٹ کرنا ہوگا نا تو ایسا پیکیج دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے وہ چلے گا، منٹ ختم نہیں ہوں گے، رحمت ختم نہیں ہوگی، کرم ختم نہیں ہوگا، ہر لمحے فرمایا 10 لاکھ لوگ جو ہیں گناہگار وہ بخشے جائیں گے، گناہگار کیا ہو جائیں گے۔ اگر کوڈ نمبر 7 چاہیے تو فرمایا وہ حضور کی محبت ہے، وہ کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے۔ تو میں یہ عرض سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ رجوع کیا ہے۔ رجوع اگر توبہ کی صورت میں ہو تو جیسے ہی کوئی گناہگار بندہ وہ نادم ہو جائے، شرط کیا ہے؟ ندامت۔ جب وہ نادم ہو جائے ایسے بس وہ رابطہ کرتا ہے، ادھر رابطہ کرتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے جی۔ اس کی مثالیں ہیں، اس کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی، کیونکہ وقت کم ہے میں نے اس کے اندر رہنا ہے، ابھی تو میں ابتدا میں ہوں، ایک قصہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس پہ بھی اگر دیکھیں تو وہ ذرا زمانہ یاد کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ساری قوم جمع ہو کے آ جاتی ہے آپ کے پاس، کہتی حضور بارش نہیں ہو رہی، ذرا دعا فرما دیں۔ کیا کر دیں؟ آپ سب کو جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ بارش برسا دے، تیرے بندے جو ہیں وہ پیاسے ہیں، ان کو سیراب کر۔ آواز کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے کہ ایک بندہ، سارے بندے آ گئے، ایک بندہ ایسا ہے 40 سال گزر گئے۔ کیا کتنے سال گزرے؟ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، کبھی کنیکٹ ہی نہیں کیا اس نے، رجوع ہی نہیں کیا اس نے، کبھی میری طرف نہیں آیا۔ اب کیوں میں جبار بھی ہوں، غضب والا بھی ہوں، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ جس طرح غفور اس کی صفت ہے، مغفرت کرنا، معاف کرنا، رجوع کرنے والے کو معافی دے دینا، یہ اس کی صفت ہے، تو وہ جبار بھی ہے۔ جبار بھی اس کی کیا ہے؟ وہ ناراض ہو جائے تو بچتا کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے، حضرت کتنے سال گزر گئے؟ 40 سال گزر گئے، کبھی اس نے کنیکٹ نہیں کیا، نیکی نہیں کی، کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہمیشہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا۔ تو کیا اعلان ہوتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی سنو، بارش اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک بندہ کوئی ہے جس سے مولا ناراض ہو گیا، مولا ناراض ہو گیا، وہ اٹھ کر چلا جائے، اگر وہ چلا جائے گا تو بارش برسے گی، بارش۔ اب وہ گناہگار وہیں بیٹھا ہے، ندامت آ گئی ہے، کس بات پر آ گئی ہے؟ کہ اگر میں اٹھ کر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس کو 40 سال گزر گئے، اس نے کبھی اپنے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، رجوع نہیں کیا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کا ذکر نہیں کیا، نیک عمل نہیں کیا، یہ وہ بندہ ہے۔ تو باری تعالیٰ سب کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، یا اللہ دل ہی دل میں تیرے ساتھ رجوع کرتا ہوں، کنیکٹ کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا رجوع قبول کر لے، اور وعدہ بھی کرتا ہوں آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، اپنا تعلق برقرار رکھوں گا۔ بس اس نے ادھر ارادہ کیا، اس کو رجوع کہتے ہیں، بس اس نے کیا، ادھر سے بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حیران ہو گئے لوگ، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کہہ رہے تھے کہ بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ گناہگار بندہ اس مجمع سے، اس مجلس سے اٹھ کر نہ چلا جائے۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو اٹھا کوئی نہیں، یہاں سے تو اٹھ کر گیا کوئی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ فوراً جواب آیا، اے موسیٰ میں تو غضب میں تھا،
لیکن اس نے رجوع کر لیا ہے. جب رجوع کیا ہے تو میری رحمت برسی ہے بارش کی صورت میں. باری تعالیٰ بتا تو صحیح وہ ہے کون، وہ ہے کون؟ جواب ملا ہم نے تو اس وقت نہیں بتایا جب وہ گناہ گار تھا. میں تو پردے، یہ جو پردہ رکھتے ہیں نا ہم تو کھولتے پھرتے لوگوں کی، پگڑیاں اچھالتے پھرتے، چار دیواری کا تقدس پمال کرتے پھرتے. ہم تو ایک دوسرے کو گندا کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، رشتہ داروں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں بدنام کروں گا. سیلفیاں لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. وہ مولا دیکھو جو سب کچھ دیکھتا بھی ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہم کرتے بھی ہیں، وہ پردے ڈالتا پھرتا ہے. وہ کیا؟ بولو نا. فرمایا تم یہاں پردہ ڈالو میں وہاں ڈالوں گا. تم یہاں نیک بنتے ہو، حاجی بنتے ہو، صوفی بنتے ہو، نیک بنتے ہو. اگر کسی کا پردہ تم یہاں رکھ لو تو پھر قیامت کے دن تمہارے پردے چاک بھی نہیں کیے جائیں گے. تمہارے پردے چاک بھی. آپ کہیں گے یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ہم تو محمدی ہیں. کیا ہے؟ نہیں بھئی، یہ ہو نہیں سکتا کہ محمدیوں کے پاس ایسی بات نہ ہو. ذرا وہ بات دیکھو کہاں جناب سیدنا فاروق اعظم جا رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم ایک شرابی شخص ہے جس کے پاس شراب کی بوتل ہے. قبلہ عاقب صاحب دور سے نظر پڑتی ہے کس پر؟ فاروق اعظم پر. جرار ہیں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، راستہ بدل لیتا. وہ دیکھ لیتا اور دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ ہائے مر گیا، کیا بنے گا میرا، یہ تو مجھے ماریں گے، آج کوڑے پڑیں گے، آج میری تو جناب کیا ہوگا میرے ساتھ. تو فوراً وہ جو بوتل تھی نا، پاس چادر تھی، اپنی چادر اتاری، اس کو بوتل کو اس کے اندر فولڈ کر لیا، لپیٹ لیا، اور پھر اس کے ساتھ کنیکٹ کیا، رجوع کیا. آپ کا موضوع ہے. میں یہ پورا لکھ کر لایا تھا، ٹائم ہوگا کم. یہ بڑا علمی ہے، لیکن علمی کو بیان کرنا بھی تو ایسا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور باقی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا پہلا حصہ زیادہ لے رہا ہوں. پہلا حصہ جو ہے وہ زیادہ، کیونکہ ہمارا تعلق پہلے حصے کے ساتھ ہے. آگے اس کا تھوڑا سا آگے بیان کر دوں. تو اس نے کہا وہ چادر کیا کر لیجیے، بولنا ذرا جی، لپیٹ لی تھی. ہائے ہائے. پھر کہا مولا آج اگر عمر سے بچا لینا، آج اگر مجھے عمر سے بچا لے مولا، آج کے بعد بس تیرا ہو گیا، میں آج کے بعد بس رجوع ہو گیا، میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. توبہ. کیا میری؟ یہ کہنے کی دیر تھی. تھا شرابی، پتہ نہیں اس کا وضو بھی تھا کہ نہیں. قبلہ محترم پتہ نہیں وضو بھی تھا کہ. ہائے ہائے. جب وہ سننے پہ آتا ہے نا، پھر نہیں دیکھتا آگے بدکار ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے. بس وہ تو دیکھتا ہے کہ یہ کس ارادے سے کہہ رہا ہے، کس ارادے سے کہہ رہا ہے، کس ارادے سے. وہ دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا اللہ والے جے ویکھن تے دل. وہ دل پر نظر کرتا ہے. ہم ظاہر دیکھتے پھرتے ہیں، وہ دل دیکھتا ہے. تو کہا مولا آج بچا لے، آج بچا لے. سیدنا فاروق اعظم بھی وہ تو ایسے مومن کی فراست سے ڈرو جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جی قریب آ گیا. کہو بھائی کون ہے تو؟ نام بتایا. کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں جی. یہ ابھی بوتل تھی، کیا کر رہا تھا؟ کپڑے میں لپیٹ رہا تھا. حضور بوتل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ حضور دودھ ہے. کیا ہے؟ بعد میں سرکہ بھی لکھا ہے، امام غزالی نے سرکہ لکھا ہے. کہا جی اس میں دودھ ہے. کہا اس پر کپڑا کیوں لپیٹا تو نے؟ کپڑا کیوں فولڈ کیا؟ کہا حضور گرم تھا. کیا تھا؟ گرم تھا، اس لیے کپڑا لپیٹ دیا. فرمایا کھول اس کو، ہٹا کپڑا اس سے. جب کپڑا ہٹایا فرمایا بوتل مجھے دے. جیسے پکڑا تو اس میں دودھ تھا. کیا تھا؟ دودھ تھا. جب ہاتھ لگایا تو گرم تھا. کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے کہ سنو میں جانتا ہوں. وہ پھر اپنے خاص بندوں کو بتا بھی دیتا ہے نا، تاکہ اسے موقع ملے، یہ نہ سمجھے بھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا میں جانتا ہوں اس کے اندر شراب تھی، تو شرابی ہے، لیکن جیسے تو نے رجوع کیا، کنیکٹ کیا اس کے ساتھ، تو نے کہا کہ مولا آج کے بعد نہیں پیوں گا. اس نے کہا اچھا تو نے سچے دل سے کہا ہے، اب جو تو کہتا چلا جائے گا میں ویسا ہی کروں گا. تو نے کہا دودھ ہے، وہ دودھ بن گیا.
پھر ٹھنڈا تھا تو نے کہا کہ گرم ہے تو وہ گرم ہو گیا، تو جو کہہ دیتا ویسے کر دیتا۔ اسی کو تو اقبال کہتے تھے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری یہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کیا کرنا۔ اب آپ کہیں یہ تو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، شاہ جی مجھے آپ تو ہمیں طاہر کے زمانے میں لے کر بیٹھے ہیں، شیخ الاسلام کے زمانے میں لے کر بیٹھے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ علامہ عاقب صاحب جیسے ہمیں اللہ پاک نے لوگ دیے، علامہ اشتیاق نعیمی صاحب جیسے دوست دیے ہیں، ہاں جی یہ نیک لوگ ہیں، علم لیتے ہیں، آگے دیتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قبلہ حضور محنت کر رہے ہیں، وہ جو حریص علیکم کا فیض ہے وہ مل رہا ہے، دن رات اس پر کام ہو رہا ہے کہ آقا کی امت سنور جائے، آقا کی امت کا تعلق جو ٹوٹا ہوا ہے پھر سے جڑ جائے، پھر سے رجوع اللہ ہو جائے، عشق مصطفیٰ سے سینے بھر جائیں، ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ زمانہ کس کا بتا دیا؟ بولو نا، فاروق اعظم کا زمانہ۔ چلو بابا میں اور تھوڑا سا قریب لے آتا ہوں، وہ فضائل بن عیاض کون تھے؟ داتا حضور بھی جسے امام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اور اگر ساری تفصیل پڑھیں، ویسے تمام تر کتابوں کے اندر ملتی ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی ملتی ہے، لیکن جو داتا صاحب نے لکھ دیا، یقین کریں کبھی پڑھیں تو صحیح کشف المحجوب کو۔ میں جب آنے لگا نا کل، تو ایسے بیٹھے بیٹھے میرے آپ کا خیال میرے ذہن میں کہ یار وہ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، کیا ہیں، تو وہ نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور میرا مضمون ہی کہیں اور جاتا پھرے، تو میں نے حضور داتا صاحب کا اس موضوع پر رجوع اللہ پر میں نے اٹھایا، جو مجھے وہاں نظر آیا نا، میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا، بار بار تذکرہ ذرا پڑھنا کیونکہ وقت کم ہے، تو آپ ذرا خود بھی پڑھ لینا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ فضائل بن عیاض کون ہے جی؟ ڈاکو ہیں۔ کون ہیں؟ اور ڈاکو نامبر ہیں، ایسے نہیں ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں جاتا ہی کوئی نہیں، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ راستے سے نہیں گزرتے، اور حضور قبلہ نے بھی کئی بار اس کو بیان کیا۔ اور آپ کی کتاب جو تذکرہ اور تذکرے اور شعب تھے، کیا نام ہے کتاب کا؟ نوٹ کر لیں، یہ اس میں بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے، قافلہ ہے جو رات کے وقت جا رہا ہے، جنگل میں جا کر پڑاؤ کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ اعجاز فضائل بن عیاض ڈاکو کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے سارے سو جاتے ہیں، اور فضائل بن عیاض جو ہیں وہ بھی وہاں قریب ہیں کسی جگہ پر، کسی درخت کی ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ساتھ ایک قاری ہے اس قافلے والوں کے ساتھ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ کون سی عید پڑھ رہا تھا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں جی یہ موضوع ہے، اے ایمان والو وقت نہیں آیا؟ ہائے اے ایمان والو، بھولو تو صحیح، اے ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی خشیت میں ڈر جائیں، اللہ کی خشیت آ جائے اس میں؟ فضائل بن عیاض زبان تو پہلے ہی عربی تھی، جب یہ آیت کانوں میں پڑی غش کھا کر گر پڑے، جب غش کھا کر گرے اور آواز جو تھی قافلے والوں کو آئی کہ کوئی گرا ہے، وہ سارے اٹھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، دیکھ کر کہنے لگے کہ دوستو یوں محسوس ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ کس جگہ پر آ گئے؟ یہ تو جگہ جو ہے فضائل ڈاکو کے ٹھکانوں میں سے ٹھکانہ لگ رہی ہے، اٹھو چلیں اس سے پہلے کہ فضائل آ جائے اور وہ ہمیں لوٹ لے۔ وہ ہمیں جب جانے لگے تو حضرت فضائل بن عیاض جو ابھی حضرت نہیں بنے تھے آواز دے دی، قافلے والو رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کون ہے تو؟ ہم جا رہے ہیں، ہمیں فضائل بن عیاض جو ہے وہ لوٹ لے گا۔ اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، وہ تمہیں، انہوں نے کہا کیسے نہیں لوٹے گا؟ اس کا تو کام لوٹنا ہے، کیسے نہیں لوٹے گا؟ اس نے کہا نہیں لوٹے گا کیونکہ وہ خود لٹ چکا ہے۔ وہ جب رجوع ہو جاتا ہے، ہماری نظر میں رجوع ہے، ہاں جی
اور اس کا ترجمہ اگر یوں کر لیں کہ وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے اس کا دل، ہاں جی، دنیا کی مال و دولت، نظر و ہر چیز سے نظر ہٹا کر اللہ کی طرف کرتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا، وہ کہتا ہے کہ میں خود کیا، ایاز کیا خود لٹ گیا ہے۔ اس نے کہا کیسے مان لیں؟ تو حضرت فضائل بن ایاز جواب دیتے ہیں، حضور داتا صاحب نے لکھا، اور حضور داتا صاحب سے لے کر حضور شیخ الاسلام تک فرماتے ہیں کہ اس نے کہا وہ نہیں لٹے گا، کیوں؟ وہ لٹ گیا، اس نے سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی۔ فرماتے ہیں کہ اسی قافلے کے اندر وہ جو لوگ تھے ان کا ہم کیسے مان جائیں کہ سچی توبہ ہے؟ ایک شخص اس قافلے کے اندر عیسائی تھا، کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ اس نے کہا میں کیسے مانوں تو سچا ہے؟ ہاں مانتے ہیں اگر تو ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دے، ہمارا لوٹا ہوا مال۔ اس نے کہا اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا پھر ایسا کر، تیرے پاس کچھ نہیں تو یہ جو ہمارے جہاں ہم لیٹے ہیں وہاں میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہے۔ کیا ہے؟ تھیلی، جس کے اندر سونا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ اٹھا کر مجھے لا دے۔ وہ سوچ رہا تھا یہ اٹھائے گا، اس میں سونا ہے، اور سونا دیکھ کر دل جو ہے وہ دل اس بات پر آمادہ ہو جائے بھی سونا ہے کیوں دوں، تو دوبارہ اس کا جو اندر کا فضائل ڈاکو ہے وہ جاگ اٹھے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، فضائل دوڑتے ہیں، وہ جو تھیلی پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں اس کے اندر کیا ہے، اور لا کر دے دیتے، کہتے اللہ کے بندے یہ لے لو، مجھے معاف کر دو، میں نے توبہ کر لی۔ جب اس شخص نے اس تھیلی کو کھولا اس میں سونا تھا، اس میں تھا، رکھا کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اندر کچھ پتھر رکھے تھے، سرانہ بنانے کے لیے پتھر رکھے تھے۔ فرماتے ہیں وہ سونا کیسے بن گیا؟ سونا ایسے بن گیا کہ جب ہاتھ لگے سچی توبہ کے، رجوع کے، فرمایا اسی بات کو جیسے میں نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے بندے جب تیرا سٹیٹس اس لیول پر آ جاتا ہے کہ تو اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے، سچا رجوع ہو جاتا ہے، جو تیری زبان سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیر ہیں پھونک مارتے ہیں نا، آج بڑی پھونکوں کی بات چلتی ہے سوشل میڈیا پہ، واقعی کوئی اللہ والا ہو تو اس کے پھونک کے اثر میں ہوتا ہے، پھونک اثر کرتی وہ تب ہوتا ہے جب رجوع والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عطا فرما دیں، مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو پتھر پڑا سامنے اس کو اٹھا کے لے۔ وہ پتھر اٹھا کر لایا، آپ نے ایسے ہاتھ میں پکڑا، پڑا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، پھونک مارا، سونا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، بھی اور تو کچھ کیا کوئی نہیں، صرف درود ہی پڑھا ہے، صرف کیا پڑھا ہے؟ درود ہی پڑھا ہے۔ گھر گیا، چاہیے تو یہ تھا یہ لالچ بندے کو نا کچھ کرنے نہیں دیتا اور کچھ بننے بھی نہیں دیتا۔ اپنی بیوی سے کہنا کہ بابا فرید نے کچھ دیا؟ بیوی نے پوچھا، کہنے لگا دیا ہے، ایک سونے کی اینٹ پتھر لایا ہوں، لیکن اس سے ہمارا کیا بننا ہے، میں تو پورا گر سیکھ کے آ گیا ہوں، طریقہ بھی سیکھ کے آ گیا ہوں۔ اس نے وہ کیسے؟ کہنے لگا باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، جتنے بار پتھر روڑے پڑے ہیں نا اس کو اکٹھا کر گھر کے اندر سین کے اندر رکھ، ایک طرف تو اپنا وہ پیڑا ہاں جی پھٹی ڈال کے بیٹھ جائے، ایک طرف میں پھر بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ تو وہ سارے پتھر جو تھے اکٹھے کر لیے ہاں جی، اور خود بیٹھ گئے ادھر، کہتا میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں تو ادھر بیٹھ جا، درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، پھونک لگا سونا بنتا جائے گا۔ ساری رات لگے رہے، ساری رات دوستو، ساری رات گزارنے کے بعد درود پڑھتے تھے، پھونک لگاتے تھے، بنا کچھ نہیں، بنا کچھ نہیں۔ صبح ہوئی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے کہ بابا جی آپ نے ایک پھونک لگائی تھی، سونا بن گیا تھا، میں پوری رات پڑھتا رہا درود پاک، جو آپ نے پڑھا تھا، جو الفاظ آپ کے تھے وہی پڑھتا رہا، بنا ہی کچھ نہیں۔ درود تو وہی تھا، آپ نے فرمایا درود وہی تھا، زبان تو فرید کی نہیں تھی نا، زبان تو فرید کی۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ یہ جب رجوع کرتے ہیں تو ایسی زبانیں ملتی ہیں، ایسا دل مل جاتا ہے جس میں وہ خود آتا ہے، جس میں وہ، یہ رجوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس سے ہوتا ہے؟ خوف سے،
یہ ہمارا اور آپ کا میٹر ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رجوع توبہ کے معنی میں۔ کیا؟ کس کے معنی میں؟ توبہ کے معنی۔ دوسرا طریقہ ہے اگلا، وہ ہے انابت۔ انابت کا معنی بھی علماء نے رجوع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ رجوع کیا ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس کے اشتیاق میں ہوتا ہے، اس کے انعام میں ہوتا۔ کوئی بندہ نعمت پانا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، تاجدار کائنات کی قربت پانا چاہتا ہے، جنت مصطفیٰ کے قدموں میں چاہتا ہے۔ صحابہ اکرام کی خواہش تھی، وہ بار بار کہتے تھے، وہ انابت کرتے ہیں۔ اور انابت کیسے؟ میں نے کہا جیسے گناہ چھوڑ دینا، توبہ کر لینا، یہ رجوع کیا ہے ہمارا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ اور انابت یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے جو گناہ نہیں کرتے، گناہ ایک مقام مل گیا ہے، مومن بن گئے، اب ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہیں، وصال چاہتے ہیں۔ انہوں نے گناہ کیا کرنا؟ وہ دن رات توبہ کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ دنیا سو جاتی ہے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی ستیان جگاوے۔ لوگوں ہر کوئی سو گیا ہوتا ہے، وہ یدعون ربہم خوفا و طمعا کا مظہر بنتے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، انہیں کچھ اور چاہیے۔ وہ کیا کس آیت پر عمل کرتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وہ کہتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیا مانگتے ہو؟ وہ تمہارے ذمہ گناہ تو ہے کوئی نہیں، تم محفوظ ہو۔ یہ اولیاء کی بات ہو رہی، ابھی انبیاء کی بات اس سے اوپر ہے۔ تم تو روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، گناہ کے قریب تک نہیں جاتے، جانے بھی لگتے ہو تو تمہاری حفاظت ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ تو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ایک ہی چیز مانگتے ہیں، ایک ہی چیز، پردہ ہٹا۔ کیا؟ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی توبہ، یہ حضور داتا صاحب کی توبہ، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی توبہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یرید، اس کے مکھڑے کے طالب ہیں، اس کے مکھڑے کے سارا کچھ جو داتا صاحب نے لکھا یہی لکھا۔ اس لیے وہ پھر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، منزل کو پاتے ہیں۔ منزل کو پانے کے لیے وہ پھر پردے ہٹاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، کسی کو جنت دے گا، کسی کو غلماء حوریں سب کچھ دے گا۔ وہ طبقہ وہاں کھڑا ہوگا، اداس کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک پوچھے گا تمہارے لیے بھی میں نے جنت الاٹ کر دی ہے، خاص جنت ہے، تو تم کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ وہی کھڑے ہوں گے، پریشان کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے گا، میرے فرشتوں، وہ بتانا چاہتا ہے انہوں نے جو اعتراض کیا ہوا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، باری تعالیٰ تو ایسوں کو بنائے گا جو فساد کریں گے؟ اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے۔ ان سے پوچھے، ان سے پوچھو یہ جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ یہ تو راتوں کو اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، سحریاں کرتے تھے، اجتماع کرتے تھے، درس قرآن ہوتے تھے، درس حدیث ہوتے تھے، پڑھایا جاتا تھا، اسپیشل کورسز جو ہیں وہ کروائے جاتے تھے۔ ان کے لیے تو میں جنت بنا کر بیٹھا ہوں، ان کے قدموں کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے رہے، اب یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ جواب دیں گے، باری تعالیٰ ہم جنتوں کے طالب نہیں ہیں، ہم جنتوں کے، اس لیے خواجہ فرید نے کہا تھا، او جنت میں کوڑی تو بیچاں، او جنت میں کوڑی تو بیچاں، جتھے تو نظری نہ آویں، جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ ساڈے لکھ بہشتاں، جتھے تو پہ آویں جاویں۔ یہ عاشقوں کی بات ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک اچھا یہ کہہ رہے ہیں، اچھا پھر میرا سلام دے دو، سلام قول من رب الرحیم، میرا سلام دے دو۔ یہ روتے تھے، رجوع کرتے تھے، آج پردے ہٹا دو اور ہر پردہ ہٹا کر میرا دیدار انہیں عطا کر دو، میں انہیں دیکھ لوں اور یہ مجھے دیکھ لیں۔ یہ ان کا اینڈ ہوگا وہاں پر۔ یہ فرمایا یہ ہے اولیاء اللہ کی توبہ۔ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ منزلیں ہیں۔ پہلی ہے گناہ گاروں کی توبہ، گناہ گاروں کی، اس میں بھی کسی پر نظر بھی پڑ جائے، یقین جانیے ابھی تو میں نے کہا اتنا ہے کہ بس وہ ایسا ہوا، گناہ گار تھا، اس نے کنیکٹ کیا
اس نے توبہ کر لی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کا ولی ہو گیا۔ جب وہ ولی ہوا تو پھر اس پر جو تھے پردے اٹھتے گئے۔ تو یہ ہے توبہ کس کی؟ ہاں جی، نیکوں کی توبہ۔ پہلے گناہگار، اب ہو گئی اولیاء کی توبہ۔ اب جو خصوصاً جن کے بارے میں ابھی ہم نے تذکرہ کیا، نعم العبد، نعم کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ۔ قرآن پھر کہ انہو اواب، انہو بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اتنی آیتیں ہیں، یہ میرے سامنے لکھی ہوئی پڑھی ہیں، جہاں پر اللہ پاک نے یہاں پر کہیں پر اناب لفظ استعمال کیا ہے، کہیں پر اواب کیا ہے، وہاں منیب نہیں آیا، اور توبہ جو ہے وہ بھی نہیں آیا۔ توبہ میں نے بتا دیا آپ کو، ان کا ذکر کیا، یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں، ان پر مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گناہوں سے اللہ نے انہیں پاک کر دیا تھا، فرشتوں سے بھی زیادہ پاک۔ میں نے کیا لفظ بول دیا؟ آپ کہیں گے فرشتوں سے بھی زیادہ پاک۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو سبحان اللہ جی کا فیض عطا فرمایا نا محبوب کو، فرمایا اگر اتنی پاکیزگی عطا کرتے جتنی جبریل امی کے پاس ہے تو پھر سدرۃ المنتہا پر کھڑے کر دیتے۔ اگر اتنی پاکیزگی دینی تھی جتنی انبیاء کے پاس تھی تو مسجد اقصیٰ میں کھڑا کر دیتے، مسجد، لیکن اتنا پاک کر دیا کہ فرشتوں کی پاکیزگی پیچھے رہ گئی، بشریت بھی پیچھے رہ گئی، نورانیت بھی پیچھے رہ گئی، اور حضور تمام تر علائق جو تھے ان کو عبور کر کے وہاں پہنچے جہاں کوئی اور پاکیزگی نہیں تھی، بس ایک وہ پاک ذات تھی جس نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو میں نے کہا انہیں خاص پاکیزگی ملتی ہے، خاص پاکیزگی۔ یہ اللہ کے انبیاء ہیں اور رجوع والے، یہ روتے ہیں، نیک ہیں، کیا ہیں؟ گناہ کا تو شائبہ ہی نہیں گزرتا۔ قربانیاں کیا ہیں؟ آرا چلا دیا گیا، قتل کرتے، وَتَقْتُلُونَ الْحَقَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ قتل ہو گئے، رات ہوتی ہے، سوتے نہیں ہیں، 40 سال تک بیمار پڑے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے بندے۔ اللہ کہتے ہیں کتنے اچھے بندے تھے، کتنے اچھے بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں مرض لاحق ہو گیا، زخم ہو گئے، اور بعدوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کیا تھے؟ کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ بھی آزمائش تھی دیکھنے والوں کے لیے، بتانے والوں کے لیے۔ تو فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے صحت یابی جو تھی وہ عطا فرما دی۔ جب صحت یابی عطا فرما دی تو ایک بار اللہ پاک نے پوچھا، اے میرے ایوب اتنی دیر جو بیمار رہے ہو بتاؤ کیسا پایا، صحت کیا ہوتی ہے اور بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا مولا صحت بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی، لیکن جو مزہ بیماری میں تھا نا وہ اس صحت میں نہیں، وہ اس صحت میں۔ بابا یہ بڑوں کی باتیں کہیں ہمارے اوپر قیاس نہ کر لینا، کیونکہ موضوع تھا تو میں نے پورا بتانا تھا، اگرچہ میں نے جو چیزیں ہیں آپ کی وہ میں نے زیادہ ہائی لائٹ کر دی ہیں، لیکن جو چیز موضوع ہے اس کے ساتھ تو بتانا نا آپ کو بھی اصل موضوع کیا۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا مولا جب میں بیمار تھا صبح ہوتی تو پوچھتا تھا یوں بتا تیرا کیا حال ہے۔ پہلے بندہ رجوع کرتا تھا، بندہ رجوع کرتا ہے، حال یہ آتا ہے، مقام یہ آتا ہے، مرتبہ یہ ملتا ہے کہ جب بندہ توبہ سے نکل کر منیب بنا، کیا بنا؟ اور منیب سے نکل کر اناب بنا، اور اناب سے نکل کر اواب بنا، تو فرمایا حال یہ ہوتا ہے پھر مولا خود رابطہ کرتا، خود کنیکٹ کرتا۔ یہ مرتبے ہیں، کوئی سویا ہوا ہوتا ہے، ادھر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے، جاگ رہا، التجا کر رہا ہے، آواز آ رہی ربی ارنی انظر الیک، اسے کہتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا تو، اور ادھر محبوب ہے۔ تو یہ درجے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت ایوب کہتے ہیں کہ مولا ایک وہ وقت تھا جب میں بیمار تھا، کیا تھا؟ بیمار تھا، تو پھر تو مجھے پوچھتا تھا، تو مجھے کیا کرتا تھا؟ اور یاد رکھ لیں یہ جو اللہ نبیوں کو صفتیں دی ہیں نا، صفت نبوت کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ امتیں کو عطا کر، امت کو فیض سے عطا کرتا۔ فیض سے کیا ہوتی ہے؟ امتوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں جب شکر ادا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو یہ آوازیں، یہ ندائیں ان کے لیے آتے ہیں، پردے ہٹائے جاتے ہیں، فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔
کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ کیا حال ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں، آپ کا یہ حال تھا کہ جب صبح کے وقت ہوتا لوگوں کی قطار بن جاتی، جو بیمار آتا آپ پانی پر دم کر دیتے، سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ شفا دے دیتا۔ اللہ، بولو تو صحیح، بور ہو گئے؟ ہاں جی، اللہ شفا دے دیتا۔ اب کیا ہوا، بیمار تھے، خود بیمار تھے۔ یہ سوال آتا ہے نا، انہاں سانو شفا، خود تو بیمار ہیں، خود تو کیا ہیں؟ نہیں، یہ بھی اس کے ساتھ تعلق اور ربط کی قسم ہوتی ہے۔ کیا نوعیت ہوتی ہے، کب اس نے کرم کرنا ہوتا ہے، کب مہربانی کرنی ہوتی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی۔ تو جو آتا اس کو کیا مل جاتی، بولنا ذرا، شفا مل جاتی۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ خود بیمار تھے، اور کیا بیماری تھی؟ کھانسی آتی، سانس ٹوٹ جاتی، کھانستے کھانستے سانس جو تھی اس قدر ہوتی۔ تو بہن جو تھی اس نے عرض کی کہ اب بھائی جان آپ ہر روز سارے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے لیے بھی دعا، اپنے لیے بھی دعا کر لو، کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لو۔ انہوں نے جواب دیا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امی آ گئے تھے، کہا پہلے ایک ایک کر کے دوسرے فرشتے بھی آئے تھے، کوئی کہتا تھا میں پانی پر معین ہوں، متعین ہوں، آپ حکم دیں ان نمرودیوں پر پانی گرا دیا جائے، ان پر آگ ڈال دی جائے، ہوا اڑا کر لے جائے، طوفان بپا کر دیا جائے، زمین کو کھول دیا جائے، آسمان کے پتھر ان پر برسائے جائیں۔ ہر ایک کو کہتے تھے چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری۔ تو جبریل امی آ گیا، اچھا کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے کوئی حکم، کہا تیرے لیے بھی کوئی حکم نہیں۔ کہنے لگے پھر اتنا تو کہہ دینا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، کہاں سے؟ جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا، تو آپ چلو عرض ہی کر دیں، کیا کر دیں؟ میں آپ کا پیغام لے کر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حسبی من حالی، حسبی علم بسوالی، علم جو میں نے سوال کرنا میرے اللہ کو پتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں۔ جبریل تجھے کیوں بتاؤں، میں تو اسے بتاتا رہتا ہوں، میں تو رجوع کرتا رہتا ہوں، ہر وقت رابطے میں رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ، بہن کہنے لگی بھائی جان کبھی اپنی دعا کرنے لگے، نہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ میرا اور۔ تو بہن نے بھی کیا کیا، صبح برقع، وہ ٹوپی والے برقعے ہوتے تھے، میری بہنیں بیٹھی ہیں پتہ ہوگا، ٹوپی والے آج بھی پٹھان لوگ اور یہ پشاور والے، اور ہمارا علاقہ ہڑپا ساہیوال کا ہے الحمدللہ تعالیٰ، میرا تعلق بھی سید خاندان سے، ہمارے ہاں بھی وہی برقعے چلتے ہیں، ٹوپی والا اور آگے سے وہ سوراخ ہوتے ہیں، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اندر کون ہے۔ تو بہن جو تھی وہی برقع پہن لیا اور پہن کر لائن میں لگ گئی، اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، سب جو تھے دعا کرواتے گئے۔ جب بہن جو تھی وہ آئی، آپ نے پوچھا بی بی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے، وہ جو تھی بہن کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کر دے، میرا بھائی بیمار رہتا ہے، اللہ پاک اسے شفا عطا فرما، اللہ پاک اسے۔ ہاں جی، تو جو دیکھیں آپ کہیں ولی تھے تو پھر پتہ کیوں نہیں چلا، یہ بھی پردے ہوتے، یہ بھی حق ہے اس کا، یہ بھی اس کے معاملے۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا کی جا بی بی تیرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حضرت میاں میر فرمایا رات کا وقت ہوتا، جب عبادت کر لیتے، آدھی رات کا وقت ہوتا تو سانس جو تھا اکھڑ جاتا، مرض جو تھی وہ شدید ہو جاتی۔ فرماتے ہیں کہ جب عبادت کر چکے اب انتظار کریں کہ کھانسی آئے، سانس ٹوٹے، وہ نہ آئے، انتظار کریں، نہیں آئی، مکمل صفا یاب ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو بہن کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ آئی تھی دعا کروانے کے لیے؟ کہ جی بھائی جان میں آئی تھی۔ کہا تجھے کیا پتا، وہ جو ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے پوچھا ایوب بتا صحت بھی دیکھی اب بیماری بھی دیکھی ہے، صحت کو کیسے پایا اور بیماری کو کیسے پایا؟ کہا مولا صحت بھی تیری نعمت ہے، لیکن جب بیماری تھی تو پوچھتا تھا ایوب بتا تو تیرا کیا حال ہے۔ حضرت میاں میر کہنے لگے کہ جب میں وہ حالت پیدا ہوتی تھی پھر اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کی عطا کا دروازہ کھلتا تھا، کوئی ندا دینے والا آواز دیتا تھا میاں میر بتا اب کیا حال ہے۔ ہاں جی، سارا مرض اسی میں ٹھیک ہو جاتا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمیں یہ مواقع عطا کیے ہیں۔ رمضان کی صورت میں رجوع کرو، رمضان کی صورت میں فرمایا جب پہلی رات آتی ہے
رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، اے گناہ گارو، گناہ کرنے والو، رک جاؤ، رک جاؤ۔ رجوع کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا، بخشش و مغفرت کا مہینہ آ گیا، رک جاؤ۔ اور نیک آواز آتی ہے، اللہ کے بندو آؤ نیکیوں کی طرف بڑھو، آؤ رجوع کر لو۔ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت ہر رات جب ہوتی ہے تو اپنے دست رحمت جو ہے پھیلاتا ہے، آواز دیتا ہے، آ جاؤ گناہ گارو، رجوع کر لو، نیکوکار تو پہلے ہی کر لیں، تم بھی آ جاؤ۔ فرمایا دن کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے 24 گھنٹے فرمایا ہر لمحے میں اللہ پاک 10 لاکھ گناہگار جن پر جہنم واجب تھی ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رجوع کرو، کیا کرو؟ تو یہ رجوع صرف نماز کے ذریعے ہوگا، عبادت کے ذریعے ہوگا؟ نہیں، فرمایا وہ تو فرض ہے تم پر۔ یہ رجوع تو ایسے بھی ہو جائے گا کہ تم راستے میں جا رہے ہو، راستے سے پتھر ہٹا دو گے، یہ بھی رجوع ہے، یہ بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آقا نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، 70 سے 70 عشرہ، کتنے؟ 70 سے زیادہ، 70 عشرون، 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فرمایا افضلھا لا الہ الا اللہ، اور ادناھا آزاد الطریق۔ فرمایا ادنا کیا ہے؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا، جس نے کانٹا بھی ہٹا دیا۔ آقا نے تو یہاں تک فرمایا اپنی امت کے اندر کہ ایک ایسی عورت تھی جو جا رہی تھی، فوشا تھی، گناہگار تھی، سیاکار تھی، خطا کار تھی، اس نے دیکھا تھا کہ کتیا کا بچہ جو ہے وہ پیاسا تھا، اس کے دل میں رحم آ گیا۔ یہ رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک رجوع کی قسم ہوتی ہے۔ وہ اتری، اس نے پانی نکالا، اپنے جوتا اتارا، موزہ تھا چمڑے کا، اس کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈال کر جب باہر نکالا کتیا کے بچے کو پلایا۔ جب کتیا کے بچے کو پلایا نا، یہ بھی رجوع کا بہانہ تھا۔ فرمایا اب تو فوشا عورت ہے نا، جسے ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہاں جی، اب وہ نہیں رہے گی، اب کیا ہے؟ تیرا ذکر بخاری میں آ جائے گا اور تو جنتی ہو گئی۔ تو کیا ہو گئی ہے؟ تو یہ رجوع ہے۔ کبھی کوئی کروانے والا کروا بھی دیتا، جس طرح وہ اعتکاف میں بٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ علامہ صاحب ادھر بلاتے ہیں، گوشہ درود میں آ جاؤ، درس سنو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت تھی، گناہگار تھی، برائی کی دعوت دیتی تھی، برائی کی دعوت دیتی تھی۔ لوگ چل کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے تھے، اور پاس آ کر کیا کہا حضور زمانہ بھی آپ کا ہو، ہاں جی، شہر بھی آپ کا ہو، ہاں جی، اور ایسے برے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مرید بھی کئی ہوتے ہیں نا بڑکو قسم کے، انہوں نے کہا جب یہ بتائیں گے تو وہ کہیں ذرا ڈنڈے لے آؤ، چلتے ہیں، اس کا جناب وہ کاروبار بند کرتے ہیں جو وہ کر رہی ہے، سارا کچھ ایسے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے مجھے بتا دیا؟ جی بتا دیا۔ فرمایا آج کے بعد دیکھنا انشاءاللہ آج رات کرم ہو جائے گا۔ ایسے ہوتی ہے توجہ، ایسے اللہ والے موجود ہیں۔ حضور کیسے ہوگا؟ لے آئیں ڈنڈے؟ فرمایا ایسے نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کرے گا۔ کیا کیا تھا آپ نے سنا ہوا، میں صرف ایمان تازہ کر رہا ہوں آپ کا، سنا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، تازہ تو پہلے ہی ہے، ہاں جی۔ وہ مسلح بچھا دیا تھا اسی چوک میں جا کر، جو آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ حضرت بایزید بستامی صاحب ادھر آئے ہوئے، واپس چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، واپس چلا۔ رات ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، کوئی اس کا کسٹمر نہیں آیا، گاہک نہیں آیا۔ اپنی خادمہ سے یا جو بھی تھا اسے کہنے لگی کیا وجہ ہے آج کوئی نہیں آیا؟ اس نے کہا یوں لگتا ہے باہر ہڑتال ہے، کوئی کرونا کی قسم کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، کوئی آیا ہی نہیں۔ کہنے لگا پتہ کر کے آ۔ جب وہ پتہ کرنے گیا دیکھا تو چوک میں اللہ کے ولی نے مسلح بچھایا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی مارتے نہیں، جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے خدا کا نور نظر آتا ہے، گفتگو سنتے ہو، اللہ یاد آتا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہو، دل کھچا کھچا جاتا ہے، گناہگار جاتے ہو، واپس اٹھ کر آتے ہو، نیکوکار بن جاتے ہو، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس کو زمانے کا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کی یہ تاریخ مناج القرآن یہ ہمیں اس طرح بلا رہی ہے، جو ہمارے اسلاف دعوت دیتے تھے اور قرآن حدیث بتاتے تھے، تو وہ جب دوڑ کر واپس جاتے ہیں اور بی بی کو بتاتے ہیں، فوش عورت کو بتاتے ہیں آج کوئی نہیں آئے گا، آج کیوں نہیں آئے گا، کیا وجہ ہے؟
ہر روز تو آتے ہیں کہ اس لیے نہیں آئے گا. آج بابا جی سرکار جو ہے نا، بابا جی باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس چوک میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا لے وہ ادھر کیسے آ گئے؟ یہ چوک پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، بیویاں بڑی پھر ہوتی ہیں نا، اپنا اپنا طریقہ ہوتا. میں بھی بات کر کے آتی. کہا بابا جی اور جگہ کوئی نہیں ملی، مسجد تھی، مدرسہ، خانگاہ، وہاں چلے جاتے. ہاں جی، اس دور میں بھی کوئی گوشہ درود ہوگا، اس میں چلے جاتے. ہر دور میں طریقے ہوتے. اس نے کہا بی بی تو کیوں غصے ہوتی ہے؟ ہر روز لوگ آتے، میں بھی آ گیا ہوں، میں بھی آ گیا ہوں. اس نے کہا اچھا تو آ تو گیا، میں تو کام والی ہوں، تو میرا کام خراب کر رہا ہے. کہا نہیں، ہم بھی کام والے ہیں، ہم بھی. بتاؤ کیا لیتی ہو، کیا ریٹ ہے تیرا، کیا لیتی ہو؟ اس نے کہا بابا جی کیا مذاق کر رہے ہو؟ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. پیسے تیری مرضی کے ہوں گے، کام میری مرضی کا ہوگا. کام حضور کیا کام کہیں گے، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہر کوئی آپ کو جانتا ہے. فرمانے لگے یہی تو ہے نا، پیسے میں دے دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے چلے جانا. کیا کہو گے؟ کہا جا پہلے پیسے بھی لے جا، غسل کر کے آ، پاک صاف لباس پہن کے آ. مصلی میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اور میں آ جاتا ہوں تیرے دروازے کے قریب، باہر میرا مصلی ہوگا، پردہ جو ہے بہت ضروری ہے. فرمایا ادھر تیرا مصلی ہوگا، جیسے میں کرتا جاؤں میں آواز، تم ویسا کرتے جانا. تم بس اتنا کام میرا کر دے، آگے بس میرے پیسے پورے ہو گئے. میں اپنے گھر اور تو اپنے گھر. آج کے اس درس سے قرآن میں آنے والوں یہ طریقہ تھا. فرماتے کہ پھر ایسا ہی کیا، کپڑے اس نے غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، آ گئی مصلی پر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ لیے، رکوع کیا. ہاں جی، سجدے میں گئی. جب سجدے میں گئی تو حضرت باجزید بستامی رو پڑے. کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا. ہاں جی، پیر کھڑی شریف والے نے بھی کہا کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا. او لاوے یا نہ لاوے، بندے تیرا کام اتنا ہے، ایک قدم اٹھانا، اگلا قدم اٹھانا یہ تیرے مولا کا کام ہے. دلوں پر حکومت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. تیرا کام دعوت دینا ہے، دعا کرنا ہے، رجوع کرنا ہے. آگے یا مقلب القلوب وہ ہے دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے. کہا مولا میں اتنا کر سکتا تھا، یہ کر دیا ہے، اس کے دل کو بدلنا اب تیرا کام ہے. ارے جب سجدے میں گئی تھی تو کیا اس کی نیت تھی یار؟ اس نے تو پیسے لیے ہوئے تھے. اور ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں کوئی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی عبادت نیت کے. لیکن کوئی کروانے والا ہو، کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو تو پھر ہو جاتی ہے. کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. سجدے میں گئی تھی تو فوشہ عورت تھی، گناہگار تھی، بدکار تھی. سجدے سے سر اٹھایا تھا تو وقت کی ولیہ بن گئی تھی. وقت کی بولو بھائی، اس کو رجوع کہتے ہیں. اس کو اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو قبول کر لینا، بری لگی ہو تو، کیونکہ 7 بج گئے. میں نے جو وہ کہتے ہیں نا وہ چیزیں تھی دینے والی، ہاں جی وہ دے دی ہیں. جو باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے، مہربانی کرے. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا آنا بھی قبول کرے، آپ دوستوں کا بھی قبول کرے. اور آج کی اس دعا کا خصوصاً مغز جو ہے کہ بلا علامہ صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، اتنے اچھے ہیں. اتنا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، منہاج القرآن کا فیض ہے، حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے. اللہ پاک انہیں صحت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، ان کے بچوں پر قائم اور دائم رکھے. اللہ جتنا کچھ کر رہے ہیں مولا یہی دعا کرتے ہیں، ہر ایک پر کرم کرنا. اور کسی ایک کا صدقہ ہمارے بھائی محترم حافظ عاقب صاحب پر خاص کرم فرما کر میرے اللہ ان کی تمام تر بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں پہلے سے بھی زیادہ قوت، طاقت، ہمت عطا فرما. آمین ثم آمین. دعا فرما.